تو عقیدے کی کا جو نقصان ہے وہ کارٹونوں کے ذریعے سے جو ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کارٹون جو ہوتے ہیں، جیسے ایک کارٹون ہوتا ہے جس کا نام ہے کرشنا۔ اب یہ کرشنا کیا ہے؟ یہ کرشنا جو ہے یہ ہندوؤں کا خدا ہے۔ جو لوگ ہندو کہلاتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ غیر مسلموں کا ایک خدا ہے جس کا نام ہے کرشنا۔ اب یہ کرشنا کے نام پر جو ہے کارٹون بنا دیا جاتا ہے۔ اب وہ کرشنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بڑی طاقت ہے، اور وہ جو ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ جو کام کرتا ہے اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارے بچے جو ہے ایسے کارٹون دیکھ رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا، وہ کیا سوچیں گے؟ وہ لوگ جو ہے ہندوؤں کے معبود کی طاقت کو تسلیم کر لیں گے کہ ہندوؤں کا جو معبود ہے جس کا نام ہے کرشنا، وہ کرشنا کے اندر بڑی طاقت ہے۔ تو پھر وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ کہیں پر بھی کرشنا کا نام سنیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ بھائی بڑا طاقتور آدمی ہے، ہم کو بھی اس سے مانگنا چاہیے، تو پھر ہمارے بچے جو ہے شرک کی طرف چلے جائیں گے۔ تو آپ سوچئے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھیے کہ ایک ہنومان نام کا ایک کارٹون آتا ہے، ہنومان نام کا۔ یہ ہنومان جو ہے وہی تھا کہ رام جی نے جو ہے ہنومان کی مدد سے راون سے سیتا کو چھڑایا تھا، راون سے سیتا کو چھڑایا تھا، رام جی نے سیتا جی کو چھڑایا تھا ہنومان کی مدد سے۔ تو ہنومان بھی جو ہے بہت طاقتور آدمی کے طور پر دکھایا جاتا ہے، بہت طاقتور آدمی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہر کام کے اندر اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو اب ہمارے بچے بھی جب اس طرح کا کارٹون دیکھیں گے تو ان کے ذہنوں میں کیا بیٹھے گا؟ ہنومان کی طاقت کا اندازہ اور ہنومان کی طاقت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، تو پھر وہ لوگ بھی جو ہے ہنومان سے مانگنے لگیں گے بڑے ہونے کے بعد میں۔ اسی طرح آپ دیکھیے چھوٹا بھیم نام کا جو کارٹون ہے، چھوٹا بھیم، اب یہ بھیم سین نام کا ایک آدمی تھا، مہا بھارت کے اندر جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ کوروں اور پانڈوؤں کی جو لڑائی ہوئی تھی مہا بھارت کے اندر، کوروں اور پانڈوؤں کی لڑائی میں مہا بھارت کے اندر بھیم سین نام کا ایک آدمی تھا جو بہت طاقتور آدمی تھا۔ تو اس طاقتور آدمی کے نام پر جو ہے ایک کارٹون بنایا گیا جس کا نام ہے چھوٹا بھیم۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بڑی طاقت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ لوگ جو ہے مصیبت پر اس کو بلاتے ہیں تو وہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس کو ہر کام کے اندر کامیابی ملتی ہے چونکہ اس کے اندر طاقت ہے۔ تو اب ہمارے بچے جو ہے اس طرح کے کارٹونز دیکھیں گے تو آپ سوچئے کہ جتنے بھی کردار ہیں، ان کرداروں کا ہمارے بچوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا۔ پھر وہ بڑے ہو کر اگر شرک کریں گے تو پھر اس کا وبال کس کے اوپر آئے گا؟ ماں باپ کے اوپر ہی آئے گا۔ اس لیے اپنی بچوں کے ایمان کی حفاظت اگر ہم کو کرنا ہے تو ہم کو اپنے بچوں کو اس جیسے کارٹونوں کے دیکھنے سے بچانا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے، ان کو اخلاق سے یعنی بالکل خالی کر دینے کے واسطے بہت ساری سازشیں کی جا رہی ہیں، جس میں سے ایک سازش یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے کارٹون سور کی شکل میں ہوتے ہیں، کارٹونوں کے اندر سور کی شکل بتائی جاتی ہے۔ اب یہ سور کی شکل کیوں بتائی جا رہی ہے کارٹونوں کے اندر؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سور کی شکل اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہے بچپن ہی سے سور کو دیکھتے رہیں، تو سور کی جو کندراہٹ اور سور سے جو یعنی بالکل طبیعت جو ہماری سور کو دیکھنے کے بعد میں جو گندگی اور جو طبیعت میں کندراہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ کندراہٹ جو ہے بچوں کے اندر سے ختم ہو جائے۔ بچپن سے جب وہ سور کو دیکھتے رہیں گے، سور کے کارٹون دیکھتے رہیں گے، تو پھر ان کے اندر سے سور کی جو کندراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب سور کی کندراہٹ ان کے اندر سے ختم ہو گئی تو بڑے ہونے کے بعد وہ سور کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھیں گے۔ اگر ان کے سامنے کہیں پر سور کا گوشت آ جائے تو وہ لوگ اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ سور کی کندراہٹ ان کے ذہنوں سے ختم ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے سور سے کندراہٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گندگی میں رہتا ہے اور گندگی ہی کھاتا ہے، تو ہم کو اس کو دیکھ کر کندراہٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن اگر سور کی شکل کے کارٹون ہمارے بچے بچپن ہی سے دیکھتے رہیں گے تو پھر سور کی کندراہٹ ان کے اندر سے ختم ہو جائے گی، اور جب وہ بڑے ہوں گے ان کے سامنے سور کا گوشت آئے گا تو مزے لے کر کھائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے اس طرح کے کارٹون دکھائے جاتے ہیں،
اور بچوں کو جو ہے بچوں کو وہ چیزوں کے لیے بچوں کا ذہن تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سازشیں ہیں، ان سازشوں کے تحت ہمارے بچوں کے ایمان اور اخلاق کو کمزور کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس بارے میں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کے کارٹون دکھانے سے پرہیز کریں اور کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا